وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ صافات کی آیت نمبر 99 ہے. پچھلے درس میں جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ان میں اہم چیز جو تھی علم نجوم کے حوالے سے بات تھی کہ علم نجوم ایک اندازوں اور تخمینوں کا علم ہے. یا لوگ طرح طرح کے پامسٹ کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کے علم جفر والوں کے پاس جاتے ہیں، نجومی اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا اللہ کے بعد؟ پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے سارے انبیاء کرام گزرے، کسی کے پاس علم غیب نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں. علم غیب صرف اللہ کی صفات ہے. اللہ کی صفات ہوتی ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ یہ عقیدہ. علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں. پیدا کرنا، زندگی، موت اللہ کے ہاتھ میں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. انبیاء کرام کو بھی انبیاء کرام کس نے بنایا؟ خود تو نہیں بن گئے، اللہ نے بنایا. اللہ نے وہ پاکیزگی عطا کی، اللہ نے وہ مقام عطا کیا، اللہ نے وہ منصب عطا کیا. تو یاد رکھو، کسی عامل کے پاس چلے جاؤ، کسی علم نجوم والے کے پاس چلے جاؤ، کسی پامسٹ کے پاس چلے جاؤ، کسی علم جفر والے کے پاس چلے جاؤ، کسی علم الاعداد والے کے پاس چلے جاؤ، کوئی کچھ نہیں جانتا. سب تخمینے ہیں، سب اندازے ہیں اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم امسكوا
کہ تم ستاروں سے، لوگ ستاروں کے حال بتاتے نا، ہمیں ابھی علم نجوم والے بتاتے ستاروں کا حساب کتاب جوڑتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ستاروں سے تم اتنا علم حاصل کر لیا کرو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں راستے پہچان سکو، بس. کیونکہ ان سے پہلے زمانے میں لوگ راستے پتہ کرتے تھے. اس کے بعد ثم امسکو، اس کے بعد رک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھنا، کہیں ایسا نہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھو. ستارے کیا دیں گے، سورج کیا دے گا، سب کے پاس جو روشنی ہے، سب کے پاس جو حسن ہے، سب کے پاس جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کی دین ہے. تو جب اللہ کی دین ہے تو جس اللہ نے ان کو دیا اس اللہ سے تم بھی مانگ لو، اور کیا کر سکتے ہو. اسی لیے کسی نے علم نجوم کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا تھا، مفید ہو غیر معلوم و معلوم ہو غیر مفید. یعنی اس علم کا جتنا حصہ مفید ہو سکتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، اور جتنا لوگوں کو معلوم ہے وہ فائدہ مند نہیں. تو اندازے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تخمینوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں، جیسا میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف اس بات کا بنایا کہ اللہ سے خیر مانگو، صدقہ خیرات کرو تاکہ بلائیں مصیبتیں ٹلیں، اللہ سے عافیت مانگو. مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فرمایا کہ صبح شام 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے پڑھ. فرماتے تھے میرے جو بچے تھے، چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، ان کے اوپر تو میں پڑھ کر دم کر کے خود ہی دم کر دیا کرتا تھا، اور جو بچے بڑے ہو گئے پڑھ سکتے تھے ان کو میں نے دعا سکھلا دی، وہ اپنے اوپر دم کرتے تھے. آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ معوذتین پڑھ لیں، یہی ہمارے پاس. باقی یہ کہ اگر کچھ آنی ہوگی تو آ کر رہے گی، اس کو نہ کوئی نجومی روک سکتا ہے نہ کوئی عامل روک سکتا ہے. وقت مقررہ پر انسان کی موت کا وقت ہر انسان کا لکھا ہے، جس دن آنی ہوگی دنیا کی نہ کوئی دوا کام آئے گی، نہ کوئی ڈاکٹر کام آئے گا، نہ کوئی عامل، نہ کوئی نجومی کام آئے گا، وہ آ کر رہے گا. تو بھائی کرنے کا کام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے پناہ مانگو ہر شر سے، بس. اور کیا ہے، اپنی حفاظت کا جتنا انسان انتظام کر سکتا ہے کر لے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ جتنے حفاظتی انتظامات انسان کرتا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جو حفاظت کر سکتے کر لو. بھائی بیمار ہو جاؤ تو علاج کا حکم دیا کہ علاج کر لو، لیکن سب جانتے ہیں کہ جب کوئی بات ہوتی ہے نہ علاج کام آتا ہے، نہ ڈاکٹر کام آتا ہے، نہ گولیاں کام آتی ہیں، نہ دوائیاں کام آتی ہے. وقت آ گیا سو آ گیا. جب وقت آتا ہے نہ کوئی حفاظت حصار کام دیتا ہے، نہ بندوقیں کام دیتی ہیں، نہ کوئی کام دیتا ہے. وقت آ گیا تو آ گیا. اس لیے ہمیں اسباب کا مکلف بنایا، اللہ سے عافیت مانگنے کا مکلف بنایا. اس لیے ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. ستاروں کا علم نجومیوں کے پاس اور طرح طرح کے الٹے سیدھے غلط اعتقاد لوگوں کے پاس نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو اذکار ذکر چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی پڑھنے کی، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ رحمان پڑھ لی، سورہ فتح پڑھ لی، دوسری آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے وغیرہ، ان کو پڑھے انسان دم کرے اپنے اوپر، بس خیر کرے. اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو موت کو شکست دے سکا ہو، ٹھیک ہے نا جی، ایسا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے
کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے عافیتیں مانگیں۔ یہ جو آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا اور بحث مباحثہ لوگوں کو ہوا، پھر یہ کہا کہ اچھا بھائی میری تو طبیعت خراب ہونے کی طرف ہو رہی ہے، میں تو آپ کے اس اجتماع میں جا نہیں سکتا، یہ وہاں رک گئے۔ تو جب یہ ساری بحث مباحثہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم لوگ جن بتوں کو پوجتے ہو، جن بتوں کو کرتے ہو، وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہارے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، کہ کیا ہوا تم کو کہ تم ایسے بتوں کی عبادت کرنے بات بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، وہی مجھ کو ہدایت دے گا۔ یہ بات انہوں نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، اپنے علاقے کے لوگوں سے مایوس ہو گئے تھے کہ ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات مانیں گے نہیں، یہ اللہ کے اوپر توحید کو قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آپ اندازہ کیجئے انبیاء کرام کا جو صبر، ان کا ضبط، ان کا تحمل ایسا تھا۔ اتنی لمبی دعوت تبلیغ فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، اتنے طویل عرصے، صرف ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لائے اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن آفرین ہے ان انبیاء کرام کے اوپر، ہمت نہیں ہارتے، ورنہ انسان یہ سوچے کہ بھئی میں ایک عرصے سے بات کر رہا ہوں، کوئی میری بات مانتا ہی نہیں تو چھوڑو، کون اب ان کے سامنے کام کرے، اپنا کام دھندہ دیکھیں۔ لیکن نہیں، ہمت ہی نہیں ہارتے، اللہ کا حکم پہنچاتے رہتے ہیں۔ پوری قوم میں ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اس سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ انسان نتیجے کا مکلف نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آدمی کا کام صحیح ہے تو آدمی بس اپنا کام کیے جائے، نتیجہ اللہ کے حوالے۔ بعض انبیاء کرام کے اوپر صرف چند انسانوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر، 900 سال سے اوپر، چند انسانوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ نے کتنی بڑی تبدیلی عطا فرمائی کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لا چکے۔ تو یہ مختلف رنگ ہیں، مختلف اثرات ہیں دعوت کے، تبلیغ کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنی بات کہنی ضرور چاہیے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن اپنی بات پہنچاؤ۔ بعض اوقات ایک مرتبہ کی کہی ہوئی بات انسان کو برسوں کے بعد سمجھ میں آتی، حقیقت ہے۔ آپ ایک بات کہتے رہو، نہیں سمجھ میں آتی، آپ یہ مت سمجھو کہ اس کی کسی کے اوپر میری بات کا اثر نہیں ہوا، کبھی نہ کبھی اس انسان کو اس کی بات کا اثر ہو، کہیں بھی باتیں کان میں پڑی رہے گی۔ اس وقت تو دل نہیں مانا، لیکن بعد میں آدمی کہتے ہیں مجھے فلاں بزرگ نے یہ بات کہی تھی، فلاں بزرگ نے یہ بات کہی تھی، فلاں آدمی نے مجھ کو چلتے ہوئے یہ بات کہی تھی، میں نے اس وقت تو سن لی تھی لیکن مانا نہیں تھا، لیکن آج مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے کیا بات کہی تھی۔ تو اس لیے بھائی یہ چیز جو ہے، بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں سے چلے، اپنے بھانجے کو لیا، اپنی بیوی حضرت سارہ کو لیا اور وہاں سے روانہ ہوا اور کہا کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ چنانچہ آپ حضرت سارہ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام آ گئے۔ اس پورے عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، وہ اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب انسان کو خواہش تو ہوتی ہے نا اولاد کی،
ابراہیم علیہ السلام آئے شام میں، تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد، کوئی نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو اولاد کے لیے اور نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ اس آیت کو پڑھا کرے، رب هب لی من الصالحین، هب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھ کو اپنا کوئی جانب سے کوئی مجھ کو کوئی ولی دے دیجئے جو میرا قائم مقام ہو سکے۔ یہ بھی اولاد کے لیے وظیفہ ہوتا ہے۔ جن میاں بیوی کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی یا نرینہ اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ دعا بھی بتائی جاتی ہے کہ رب هب لی من الصالحین، هب لی من لدنک ولیہ، یہ دعائیں پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی دیتے ہیں اور نرینہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بیٹا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو کوئی ظاہری اسباب کے اندر تو اس عمر میں اولادیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ چنانچہ دوسری جگہوں پر روایت قرآن کریم میں آتا ہے، جب ان کو خوشخبری دی انہوں نے کہا اب میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی جبکہ میری عمر اتنی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرما دیا ہو جائے گی تو ہو جائے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ تو عمروں کا فرق، عمروں کی ترتیب، یہ تو ہمارے اور آپ کی تو ہے نا چیز، ہمارے آپ کے حسابی کتابی معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہو جا تو ہو جائے گی، بس جس طرح جوانوں کی ہوتی ہے اس طرح بوڑھوں کی بھی ہو جائے گی، کوئی فرق تھوڑی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ واقعی یہ پیش آیا کہ حضرت سارہ جو تھی نا، جب ان کی ایک بڑی عمر تک، ان کی جو بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک طویل عمر تک حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو یہ سمجھتی تھی کہ میں بانجھ ہوں، میرے ہاں اولاد ہوگی نہیں، یہ بھی مایوس ہو گئی تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے تھے، عمر بھی بڑی ہو گئی تھی۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ فرعون جو تھا اس نے حضرت سارہ کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا وہ خدمت کے لیے دے دی۔ حضرت سارہ نے یہی بیٹی ان کی فرعون کی حضرت ہاجرہ وہ دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان سے حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹے پیدا ہوئے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آرزوؤں کے بعد بیٹا دیا، تو آپ اندازہ کرو جس سے ہاں اولاد نہ ہو اور عمر کے آخری حصے میں جا کر اولاد ہو تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا اپنے بچے کا، اکلوتا بچہ۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ 13 سال عمر، کتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے، پلا پلایا بچہ ہے نا جی، آنکھوں کی ٹھنڈک انسان کی، اتنی آرزو سے بیٹا پیدا ہوا۔ فلما، قرآن کریم نے بھی لفظ عجیب ارشاد فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے بھاگنے والا بچہ ہوتا ہے 10 11 12 سال کے، جب وہ دوڑتے بھاگتے گھر میں پھرتے رہتے ہیں بچے۔ قال یا بنی، اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، کوئی معمولی آزمائشیں نہیں ہوتی، بڑی سخت آزمائش آتی ہیں انبیاء کرام کی۔ اللہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشد البلاء، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہے؟ الانبیاء، انبیاء کرام پر آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے جو ان کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے۔ اب یہ آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام کو، کیا آئی؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد،
اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اب نبی کا خواب ہمارے آپ کا خواب جیسا تو ہوتا نہیں، وہ تو خواب پورا کا پورا ایک حکم ہوتا ہے، پورا ایک حکم تھا، خواب میں دکھایا بھی گیا کس طریقے سے آپ ذبح کر رہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹے نے کہا کہ ابا کر گزریے، وہ بھی اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب آپ نے اپنے ابا کو کہا بجانا آپ کر گزریے ما تؤمر، جیسا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ فرمایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 3 دن تک دکھایا، 3 دن تک خواب دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے کہ ایک بچہ وہ بھی آپ نے قربانی کے لیے مانگ لیا، تو کیوں کا سوال نہیں تھا، بس اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات فرشتوں کے ذریعے بھی فرما سکتے تھے، لیکن خواب دکھانے کی حکمت بظاہر یہ وجہ لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہے۔ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے حکم میں انسان کے لیے بڑی تعویلات ہوتی ہیں، آدمی کہتا خواب ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے، کوئی تعویل ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ خواب کے اندر اطاعت، کمال اطاعت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے خواب میں بیان کیا، ویسے فرشتے کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن خواب میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی خواب میں تعویلات کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی کوئی تعویل نہیں کی، بس ٹھیک ہے انہوں نے کہا اللہ کا حکم آ گیا، بس آ گیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ والسلام کو جب یہ حکم ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے تو بس یہ انہوں نے دے دی۔ جب وہ پوری بات ہو گئی، فانظر ماذا ترى، فرمایا یہ بات اس لیے پہلے بیان کی تاکہ بیٹا ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، اگر وہ تیار نہ ہو تو اس کو سمجھا بجھا دے، ورنہ وقتوں پر اچانک ذبح کرتے تو بچہ بھی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہوتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بطور مشورے کے بیٹے سے پوچھا کہ فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اطاعت کے لیے وہ راستہ اختیار فرماتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہو اور سہولت پر مبنی ہو۔ وقت کے اوپر کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی، ہو سکتا مسئلہ۔ پھر پوچھا یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان پرواہ کی کیا بات ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو آ گیا، کرگزریے جیسا حکم آپ کو ملا۔ چنانچہ اسی آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، بعض ہمارے ہاں کے آج کل کے نئے تعلیمی یافتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سمجھیے گا بات۔ ایک وحی ہوتی ہے وحی مطلوب، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، مطلوب تلاوت سے نکلا ہے، تلا یتلو، قرآن پاک ہے، وحی مطلوب ہے، وہ آیات جو اللہ نے اتاری اور اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے وحی غیر مطلوب۔ غیر مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن ہم وہ اللہ کے نبی کے لیے حکم ہے، ہم اور آپ اس کو تلاوت نہیں کرتے۔ بہت سارے حضرات ہمارے ہاں کے نو تعلیم یافتہ لوگ وہ وحی غیر مطلوب کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ بس وحی وہی ہے جو ہم اور آپ قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہیں، بس وہ ہے۔ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ وحی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے کون سی وحی اتاری؟ خواب کے ذریعے، لیکن حکم ہے، اس کو ہم تلاوت تو نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ہمیں واقع بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپنے والد سے کہا کہ بجان انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے، مجھ کو وابلہ کرنے والوں میں نہیں پائیں گے۔
یہ انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات آ گئی اللہ کی طرف سے، کوئی آزمائش آ بھی گئی تو اس کا واویلا نہیں کرتے۔ دوسری بات، غرور و تکبر نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں آج کل میں لمبی لمبی بڑکیں مارنا، لمبے لمبے دعوے کرنا، یہ انبیاء کرام کی کہیں شان نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا۔ ہمیشہ ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انسان اطاعت شعاری کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گردن جھکا رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ابا جان کر بھی کریے دیکھیے گا مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بچے تھے نا، کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ۔ دعویٰ جب انشاءاللہ آ جاتے پھر دعوے ختم ہو جاتے، جب انشاءاللہ کا لفظ آ گیا دعوے ختم ہو گئے، بڑکیاں ختم ہو گئیں۔ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں۔ آپ دیکھیے غایت ادب بھی ہے، غایت تواضع بھی ہے۔ آدمی بعض اوقات کسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ہنر دے دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی کمال دے دیتا ہے، ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کے پاس کوئی کمال ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اپنے اس کمال کو اللہ کی طرف پھیرتے ہیں، گردن جھکا کے کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا، انشاءاللہ میں کوشش کر لوں گا۔ اور جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کے دماغ ساتویں آسمان پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نعوذ باللہ اپنا کوئی کمال سمجھتے ہیں، وہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، وہ نہ انشاءاللہ بولیں گے اور وہ یہ ظاہر کریں گے سب کچھ میرا کمال ہے، میں نے جیسا بار بار عرض کیا کوئی اس کسی انسان کا کمال نہیں۔ ہر نعمت، ہر ہنر، ہر قابلیت، ہر اچھی چیز سب اللہ کی عطا ہے، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ داتا ہے، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، وہ اپنے خزانے سے جس کو دل چاہے دے، کسی کو کوئی حق نہیں پوچھنے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے جب آپ کے سامنے کوئی انسان کسی چیز کی تعریف کرے، آپ کی کوئی تعریف کرے، بھئی آپ تو ماشاءاللہ آپ کے اندر فلانی چیز بہت اچھی ہے، بھئی آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہو، کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، بھئی آپ نے یہ کام بہت اچھا کر لیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے فوراً یہ جملہ کہا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تعریفیں آپ کی ہیں ساری کی ساری اور سارا کا سارا شکر آپ کا ہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب انسان یہ جملہ بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس نعمت کو اللہ کی طرف پھیر دیا، یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، یہ تعریف آپ کی ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی۔ تعریف اللہ کی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو کام اس نے کیا در حقیقت وہ اللہ کی عطا تو ہے، تو تعریف تو کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ نہ تکبر دماغ میں آتا ہے، نہ کوئی انسان کا دماغ اونچا ہو۔ اس لیے فرمایا جب اس نے کہ انشاءاللہ کہہ دیا معاملہ اللہ کے علاوہ ہے، اور یہ کہا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تاکہ یہ کہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، تاکہ عین وقت کے اوپر کوئی بے صبری ظاہر نہ ہو، کوئی اور دل کی گھبراہٹ ظاہر نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے انتہا درجے کی تابعداری دکھلائی، فلما اسلما، پھر جب دونوں نے تابعداری دکھلائی، بیٹے نے بھی باپ نے بھی۔ کتنی بڑی آزمائش، آپ ذرا سوچو تو صحیح۔ کوئی ہم جیسا آدمی ہوتا، ہم کہتے ہیں اللہ یا اللہ ساری دولت لے لیجئے، ہے نا، سارا جو کچھ ہمارے پاس جمع پونجی آپ وہ لے لیجئے، بیٹے کو چھوڑ دیجئے، یا اللہ ہم اس قربانی کے لیے رہ گئے تھے کوئی اور قربانی لے لیجئے۔ 10 باتیں انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی دکھانا تھا کہ اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ اتنی سخت آزمائش کے بیٹے کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ دو، بیٹے کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ دو، بیٹا بھی چھوٹا بچہ، یہ آزمائش آ رہی ہے۔ ایک لفظ مجال ہے کہ زبان سے کوئی نکل جائے،
اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے انتہا درجے کی تابعداری دکھلائی، وتلہ للجبین، اور اس بچے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو بعض تاریخی روایات سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر اگر اتر گئے تو کیا اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوگا، کیا اونچا مرتبہ ہوگا، تو 3 مرتبہ شیطان آیا۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج جو مینا میں حاجی حضرات 3 جمرات کی رمی کرتے ہیں، یہ در حقیقت یہ وہ مقامات ہیں جس کے اوپر شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ آج تک ہم اس یاد کی، اس عمل کی کو پورا کرتے ہیں جب حج پر جاتے ہیں، اور ہم ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی لیے اس کو وہاں پر نام بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، یہ اسی لیے۔ اس کے بعد جب یہ باپ اور بیٹے دونوں اپنے وقت کی عجیب و غریب عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے۔ عجیب و غریب عبادت ہے نا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا اور کوئی جرم بھی نہیں کر رہا، اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھ کو اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو آپ کا ثواب کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو ان کو غم زیادہ ہوگا، اس لیے اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے تاکہ میرا دم آسانی سے نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ یہ بات تفسیری روایت میں واقعہ آتا ہے۔ اور جب آپ میری ماں کے پاس جائیں، میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہیے گا، اور اگر آپ میری قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، اس سے شاید ان کو کوئی تسلی ہو جائے کہ بچے کو اللہ کے راستے پہ قربان کر دیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب بچے کی زبان سے باپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے تو دل پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن استقامت کے پہاڑ ہے یہ انبیاء کرام بھی، اللہ کے حکم کے آگے دل کتنا ہی انسان کا افسردہ ہو، کبھی دل سے ہار نہیں مانتے، استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اور یہ اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو باندھا۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو جب انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مطلب یہ منقول ہے، اس روایت کا، اس آیت کی تشریح یہ منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اس طرح لٹایا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین پر چھونے لگا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اس کا اس طرح لکھا کہ کروٹ پر لٹایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا، مطلب یہ تھا کہ اونڈے منہ لٹایا۔ تاریخی روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ الٹا اس لیے لٹایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لٹایا تو چھری جب چلائی تو چھری چلتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیتل کا ٹکڑا اس طرح گلے پہ کر دیا تھا کہ وہ چھری چلتی نہیں تھی۔ اس موقع پر بیٹے نے یہ فرمائش کی کہ بجان مجھے آپ کروٹ کے بل لٹا دیجیے۔ تو جیسا ہی چہرے پر نظر آیا تو حضرت تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پدرانہ شفقت تھی وہ جوش مارنے لگتی تھی، تو ان کو یہ ڈر ہوا بیٹے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ رحم کھا جائے میرے اوپر اور اس کا ہاتھ صحیح نہ چل پڑے، اس لیے بیٹے نے کہا بجرا مجھ کو الٹا کر دے تاکہ میرا چہرہ ہی آپ کو نظر نہ آئے کٹتے ہوئے۔ جب اتنی بات ہوئی تو اسماعیل علیہ جب اتنی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی، یہ فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو بدلہ بھی اسی طرح دیتے ہیں۔ یہ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین،
ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آپ کے اوپر بڑی سخت آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آپ کے اوپر بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا بدلہ ہم آپ کو ایک جانور کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے اللہ تعالیٰ کے، کون سے الفاظ سنے کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آپ کے اوپر بڑی سخت آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے ہم آپ کو ایک ذبح کرنے کے واسطے ایک جانور دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا، یوں کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں سے یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو ایک دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک مینڈھا لے کے کھڑے ہوئے، ایک دمبا لے کے کھڑے ہوئے، مینڈھا لے کے کھڑے ہوئے۔ اور بعض روایت میں لکھا کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے مینڈھا دیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس مینڈھے کی قربانی کی۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا کہ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو۔ وبشرناہ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، وہ نبی ہیں اللہ کے نیک بختوں میں سے۔ انہی کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل پیدا ہوئے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت اتاری ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ، انہی کی اولاد میں محسن بھی ہیں، احسان کرنے والے بھی ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی ہیں، وظالم لنفسہ، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، سب ان کی اولادوں میں ہوئے۔ واضح طور پر یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اولادوں میں بھی ہر طرح کے لوگ آ گئے، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا بھی، جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ بعض اچھے بھی تھے اور بعض بدیاں کرنے والے بھی تھے۔ جو بدیاں کرنے والے تھے وہ نقصان میں رہے، جو نیکیاں کرنے والے تھے وہ فائدے میں رہے۔ یہ آیات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس انسان کے اوپر بڑا رحم نازل فرماتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، دنیا میں وہی فائدے دے۔ وقتی طور پر پریشانی آزمائش آ جاتی ہیں، لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیابیاں دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو۔ وقتی طور پہ پریشانی آتی ہیں، پر دنیا اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اس پر اپنی نعمت نازل فرماتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر علی العافیہ ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ میرے والد صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم آج کل شدید علیل ہیں، بیمار ہیں ایک عرصے سے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد۔